حامدوں و مسلم مسلمن اما بعد۔ میرے سامعین، بہت خوشی کا مقام ہے اور بڑے ہرش و الاس پرسنتا کے ساتھ یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1947 سے لے کر کے آج تک اور دنیا جب تک قائم رہے گی اور ہندوستان جب تک رہے گا، یہ آزادی کا جشن، یہ آزادی کی خوشی ہم اور آپ مناتے رہیں گے۔ اور کیوں نہیں ہم منائیں؟ اس آزادی کے لیے 1857 سے لے کر بلکہ اسے قبل، اسے پہلے سے لے کر کے ہندوستان کے پوتوں نے، ہندوستان کے صحیح سمجھ رکھنے والوں نے ہندوستان کے لیے قربانی دی، اور آج ہم یہ ہندوستان، جس ہندوستان میں ہم بسنے والے ہیں اور بس رہے ہیں، ہمیں ایسی آزادی ملی کہ کبھی آپ اپنے سر کا بال کھپلی مرغی کی طرح رکھتے ہیں، کبھی سر کا بال بڑے انداز میں رکھتے ہیں اور کبھی آپ چھوٹے انداز میں رکھتے ہیں۔ یہ آزادی ہم کو ملی ہوئی ہے، ورنہ یہ اتری کوریا کے اندر جائیں گے تو جس طرح سے کم جونگ نے اپنا بال رکھا، سب کو اسی طرح سے رکھنے کی اجازت ہے، کسی اور ڈھنگ سے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہندوستان ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کھپلی مرغی کی طرح اپنا بال رکھتے ہیں تو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مزاحیہ انداز میں آپ کو میں نے کہا۔ میرے عزیزوں، میرے سامعین، یہ 1857 سے لے کر کے 1947 تک لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اور خاص طور سے جس من سے آپ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے مسلمان برادران اور محب وطن نے جس قربانیوں کو پیش کیا، وہ مولانا صداقت علی، مولانا لیاقت علی، اور جیل کے کوٹھریوں میں فضل حق خیر آبادی، اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد آج یہ ہندوستان جس نہج پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوستان ہے، اور سارے لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ آج RSS والا یہ دماغ دیتا ہے، جس نے انگریزوں کے لیے مخبری کی، جس نے ہندوستان کو پست کرنے کا ایک پلان بنایا اور انگریزوں کا ساتھ دیا، وہ آج ہندوستان کا سب سے بڑا محب وطن بنا ہوا ہے۔ یہ تاریخ ہمارے بچوں کو، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ RS کا دماغ اور BJP کا دماغ یہ ایک ہی جیسا ہے۔ ان لوگوں نے راشٹر کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے، راشٹر کس کو کہتے ہیں، راشٹریتا کس کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے سمجھا نہیں۔ گاندھی جی نے تو چمپارن سے اندولن شروع کیا، یہ تحریک شروع کر دی، اور اس کے بعد کستوربا گاندھی نے اپنے سارے زیورات کو لٹا کر کے ہندوستان کے آزاد کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور آج جس کے وجہ سے ہم راشٹرپتا باپو کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اگر 100 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے لگیں تو شاید یہ سننے والے اور گاؤں کے لوگ بھی گاؤں سے چلے جائیں گے، کیونکہ اتنی لمبی تاریخ ہے۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میرے بچوں اور بچیوں، جس کا گنگان آپ نے کیا، جو راشٹریہ گان آپ نے پڑھا، یہ ہماری آج کی خوشی کا مقام ہے۔ 1947 سے لے کر کے یہ آج تک ہم اس خوشی کو مناتے ہیں، اور اس بیچ میں کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں آپ کو سب سے پہلی آزادی جو ملی وہ بھیم راؤ امبیڈکر کی ادھیکشتا میں، صدارت میں
آپ کے لیے संविधान का निर्माण हुआ, कानून का निर्माण हुआ, हर एक को अलग अलग हुकूक मिले। इन हुकूक के तहत आज हम आपके सामने माइक पर भी बोलने के काबिल रह गए, वरना आज हम माइक के पर बोलने के लिए हमको कई इजाजतों से, कई मरहलों से हमको आना पड़ता, दो लफ्ज आपके सामने बोल पाते। लेकिन ये कानून ने, ये संविधान ने, ये क्या कहते हैं, आपके भीमराव अंबेडकर की मरहूम मिन्नत है कि उन्होंने हर एक के लिए अलग अलग कानून बनाया और 1947 में ये आज़ादी की डिक्लेरेशन हुआ, ये आज़ादी का ऐलान हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये सारा कानून नाफिज हुआ और जिसकी वजह से यौम जमहूरिया के तौर पर हम 26 जनवरी को भी मनाते हैं। यौम आज़ादी के तौर पर 1947 को 47 से लेकर के अब तक हम यौम आज़ादी मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। अंग्रेज़ों ने हमको तमाम चीज़ों को लिख करके रजिस्टर में दे दिया कि अब आप हिंदुस्तान के मालिक हो, आप हिंदुस्तान चला सकते हो, आप हिंदुस्तान को जो जैसा करना चाहते हो हैंडल कर सकते हो। ये बड़ी खुशी की बात है। ये हर साल हम इस चीज़ को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं कि यहाँ हम अपनी आज़ादी को रिपीट करें, हम अपनी आज़ादी को लोगों के सामने जताएं, अपनी आज़ादी को लोगों के सामने बताएं कि ये हमारी आज़ादी है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी है, ये हर इंसान की आज़ादी है। इस आज़ादी में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और दिखाएं जिस तरह से हिंदुस्तान को आज़ाद करने में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया था, उसी तरीके से आज हर मुसलमान ये समझे कि ये मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मोहब्बत को जताए, ये नहीं दिखाए कि ये तो क्या कहते हैं, ये तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। नहीं मेरे दोस्तों, ये खाम ख्याली उनकी है कि आपने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से जीत करके दिया है। आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है, खून की नदियां बही हैं और खून के हर कतरे को, हर कतरे से ये बात साबित हो जाती है कि ये हिंदुस्तान मेरा है, ये संविधान मेरा है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बातें तो बहुत थी, लेकिन मुख्तसरन ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे इस इदारे के असातिज़ा की मेहनत को देख करके हमें बड़ी खुशी हुई कि चंद महीनों या चंद वक्तों में ये आपने इतनी बेहतरीन नुमाइश की और इतनी आपकी मेहनत लगन लगी रही कि बच्चियां आपके माशाल्लाह इंग्लिश में भी तकरीर किए, हिंदी में भी तकरीर किए और इन तकरीरों से साबित कर दिया कि हम भी हिंदुस्तान का लीडर बन सकते हैं। अभी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इकरा हसन का बड़ा चर्चा है, वो लंदन से पढ़ करके आई है, मुसलमान घराने की है, दो पट्टे पहलू को वो हटाती नहीं है। जहां भी तकरीर किया वो इस्लामी रस्म और रिवाज को बरकरार रखा और आज लोकसभा में अपनी आंख से आंख लड़ा करके अपनी बातों को वो कह सकती है। तो आज हमारी बच्चियां भी हम इस उम्मीद पर हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ेंगी और इकरा हसन जैसी होंगी और बच्चे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान के आज़ाद करने में अहम किरदार अदा कर दिया, जिन्होंने अपने अखबार के ज़रिए से, अल हिलाल के ज़रिए से उन्होंने हिंदुस्तान के आज़ाद करने में एक अहम रोल अदा कर दिया। तो मेरे दोस्तों, तारीख की बहुत सारी बातें हैं, आपके सामने मैं बताऊं तो कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन मुख्तसरन यह है कि हमारे इस इदारे महद मरियम लिल बनात के असातिज़ा माशाअल्लाह ये काबिल तारीफ हैं, ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने कम वक्त में इन बच्चियों को ऐसा मुरस्सा और मुनज़्ज़म तैयार किया कि दिल खुश हो जाता है कि इन्होंने ऐसा किया। हम इससे कबल हम इन बच्चियों के वालिदैन को ये बधाई देते हैं कि वो उन लोगों ने ये कुर्बानी पेश की और उनको कुर्बानी पेश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बच्चियां स्टेज पर ऐसे पढ़ने के लायक हो गई, उनको तो खुशी होनी चाहिए। और
جیسا بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، آپ لندن نہ بھیجیں لیکن کم سے کم ماد مریم للبنات تو بھیج سکتے ہیں۔ چند کوڑیاں لگتی ہیں، چند روپے لگتے ہیں، ان روپیوں کو آپ صحیح استعمال کریں تاکہ جس دن یہ بچی جوان ہو کر کے اپنے سسرال جائے گی تو آپ کے لیے دعا کریں گی، آپ کے کیا کہتے ہیں بیماری میں آپ کے لیے شفا کی دعا کریں گی، خوش مزاج سے بات کرے گی، اپنے شوہر سے بھی خوش مزاجی کے ساتھ بات کرے گی تو آپ کو اچھا لگے گا کہ میری بیٹی بہت اچھی ہے۔ تو گویا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم آپ کے لیے یہاں تیار یا مہیا کیا گیا ہے کہ اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ اس سے مرصع اور مزین کرائیں، اور مزید تعلیم دلانے کے جس طرح سے آپ کے وسائل ان اساتذہ کے پاس فراہم ہوں گے اسی حیثیت سے یہ اساتذہ آپ کی بچی کو مرحلہ وار جیسا ڈھنگ چاہیے اس ڈھنگ سے تیار ہوگی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بڑی محفلوں میں، بڑے مجمعوں میں آپ کی بچی اگر کچھ انعامات حاصل کر کے آئیں گی تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ٹھنڈا ہوگا کہ میری بچی نے اس مجمع میں اس مقابلے کو جیت کر کے یہاں آئی ہے۔ تو دوستو اس منگڈیہا موضع پر یہ عرض ہونا چاہیے کہ مولانا توحید صاحب اور ان کے بھتیجے اور اساتذہ کرام یہ لگے ہوئے رات دن محنت، بیچ میں ایک دن مجھ کو آنے کا موقع لگا تو میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں ڈھنگ سے پڑھ رہی ہیں، مجھ کو جو مشورہ دینا تھا میں نے دیا، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھ کو مشورتاً کسی معاملے میں بلایا گیا تو انشاءاللہ العزیز جیسی مجھ کو تعلیم ملی ہوئی ہے وہ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، اور جہاں جہاں میں نے پڑھا ہے وہ اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہندوستان کا سب سے بہترین ادارہ جامعہ سلفیہ، سب سے بڑا ادارہ جامعہ سلفیہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی سے کچھ دنوں تک میں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد رانچی یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو ان تعلیمات کے بنا پر مجھ کو جو تجربہ ہے، مجھ کو جو میں نے اخذ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے اپنی بچیوں کو آپ آراستہ اور پیراستہ کریں۔ تو میرے عزیزوں، میرے سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم وقت آپ کا لگتا ہے، ورنہ جتنے جیسی وہ انگلش بول کر کے آپ کے سامنے تقریر کی، دہلی یونیورسٹی میں، دہلی پبلک اسکول میں اگر آپ اپنی بچیوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ماں باپ پہلے انگلش بولنا سیکھیں، انگلش بولنا جانیں، تبھی آپ کے بچوں کا داخلہ ایڈمیشن ہوگا۔ لیکن یہاں آپ اپنا کھوٹا زبان کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں اور انگلش میں بات کر رہی ہیں، ہندی میں ڈھنگ سے بات کر رہی ہیں، جو کہ ایجوکیٹڈ آدمی نہیں بات کر سکتا، اس حیثیت سے آپ کی بچیاں بات کر رہی ہیں، تو 300 روپیہ کیا، 400 روپیہ کیا، 4000 بھی اگر لگ جائے آپ کو تو آپ کو دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بچے کے لیے ان لوگوں نے ساری قربانیاں پیش کر رکھی ہے۔ دوستو، اس ادارے کو ایک لمبے چوڑے میدان کی ضرورت ہے، ایک وسعت بھری زمین کی ضرورت ہے، تو چونکہ ویسا مسئلہ فراہم نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس لیے یہ تنگ جگہ پر یہ ادارہ کھولا گیا ہے۔ اگر آپ کا احسان رہا، آپ تعاون کرتے رہے، مائیں بہنیں اپنے تعاون سے اس ادارے کو فروغ دیا، تو کل آنے والا دن انشاءاللہ کوئی اچھی جگہ لی جائے گی، اور اس بچیوں اور بچوں کے لیے آج تو منگڈیہا کی بچی پڑھ رہی ہیں، آنے والے دن میں باہر کی بچیاں ہوں گی، چونکہ تعلیم سب آدمی ضروری سمجھتا ہے کہ تعلیم جہاں اچھی ہوگی وہیں اپنی بچی کو بھیجیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سارے گاؤں والے محسوس کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تعاون دے کر کے اپنی بچیوں کو ڈھنگ سے پڑھائیں، تاکہ کل آنے والا دن میں انگلش میں کوئی بات کرنا چاہے تو انگلش میں آپ کی بچیاں بات کر سکیں، ہندی میں بات کرنا چاہے تو ہندی میں بات کر سکیں، عربی میں کوئی بات کرنا چاہے تو عربی میں بات کر سکیں۔ تو ان چیزوں کی ساری چیزوں کی ضرورتیں تھیں اور ہیں،
ان چیزوں کو فراہم کرنے کے لیے ہم اور آپ ہیں۔ یہاں آزادی تبھی ملے گی جب آپ اپنے تعاون کو زیادہ سے زیادہ دیں گے۔ ان کو آزادی تب ملے گی جب آپ اپنی بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ آزادی کے موقع پر، آزادی کے وقت پر یہ بچیاں کم سے کم 1 گھنٹہ بول لے، تبھی آپ کی کامیابی ہے، اس گاؤں والوں کی کامیابی ہے اور سارے لوگوں کی کامیابی ہے۔ جاتے جاتے میں ایک بات بتا دوں کہ مہد للبنین والبنات، مریم للبنین والبنات کے اساتذہ سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ پروگرام کریں، چونکہ آپ دینی تعلیم کو ملحوظ رکھے ہیں، اس لیے آپ اپنے سر پہ ٹوپی پہن کر کے آپ اس پروگرام کو رکھیں۔ انشاءاللہ آنے والا دن آپ کا ہوگا اور ہماری دلی دعا ہے کہ آپ ترقی کریں اور ہماری جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی ہم اپنی ضرورت، آپ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو بھی جوخم اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔